السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع النور کی ان مبارک ساعتوں اور مبارک گھڑیوں میں آپ اور ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انوار اسلام نیٹ ورک اور تحریک اصلاح و اعمال کے زیر اہتمام یہ جو محافل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سوغاتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ یقیناً قابل ستائش ہے اور قابل مبارکباد ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کیا کرتا ہے، جن سے جتنی زیادہ محبت ہوگی یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی ان کا ذکر کتنا کرتا ہے، ان سے کتنا پیار ہے، اس کا اظہار ان کے راستے پر چلتے ہوئے اور ان کا ذکر بارہا کرتے ہوئے یہ بندہ ثابت کر سکتا ہے۔ تو انہی مبارک ساعتوں سے قبل آپ اور ہم حضور سیدنا مجدد الفسانی عظیم البرکت اعلیٰ حضرت امام مجدد اور مجدد الفسانی، جن کے نام کا حصہ بن جائے وہ ذات مبارکہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی قادری چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان وقدس اللہ سرہ النورانی کی ذات مبارکہ ہے، جن کا ذکر خیر اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے عقائد و نظریات پر مختصر سے وقفے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگانہ پیران طریقت اور بزرگانہ دین کے صدقے و طفیل ہماری دین دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ کسی نے کون ہے کہ غالباً کسی شاعر نے، مولانا روم ہے یا شیخ سعدی ہے، جنہوں نے فارسی میں ایک شعر کہا تھا، گرد مستاں گرد، یعنی تم جو ہے مستیوں کے مست جو لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی اور اللہ کے حبیب کی یاد میں جو فنا ہو چکے ہیں، ان کے ارد گرد گھومتے رہو، ان مست خوروں کی۔ اگر تمہیں جو ہے ان سے شراب نہ ملے تو کم سے کم شراب الست نہ ملے تو کم سے کم ان کی خوشبو تو تمہارے روحوں کو پاکیزہ کرنے لگے گی۔ پھر فرماتے اگر تمہیں اس کی خوشبو بھی نہ ملے، مست جو حضرات ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یاد میں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا شراب طہور نہ ملے تو کم سے کم اس کی بو تو مل جائے گی۔ اگر تمہیں بو بھی نہ ملے، تم تھوڑا دوری اور فاصلے پر ٹھہرے ہوئے ہو، تو کم سے کم ان لوگوں کو کی طرف نظر التفات کر لینا، ان کو دیکھ لینا، یہ بھی تمہارے لیے کافی ہوا کرے گا۔ تو سیدنا مجدد الفسانی امام احمد سرہندی قدس اللہ سرہ النورانی کی ذات مبارکہ ایسی شخصیت اور ایسی ذات ہے جنہیں اللہ عز و جل نے اس کائنات رنگ و بو میں جو روانہ فرمایا، تو یقیناً آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دنیا عالم چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ مجدد الفسانی امام سرہندی حضرت امام ربانی امام الطریقہ غوث الواصلین قطب العارفین حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام اور آپ کے کارناموں کو یاد کرتا ہے اور صبح قیامت اس کو یاد کرتا رہے گا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا شخص ہو نہیں سکتا جو امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے راضی نہ رہے یا آپ کے بارے میں کچھ کہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ جو رہتی دنیا تک آپ کو یاد رہے گی بھی اور صبح قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ جب امام مجدد الفسانی، آپ کے چونکہ عقائد و نظریات پر گفتگو ہونی ہے، تو آپ حضرات کے سامنے آپ کو عرض کروں کہ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ آپ کا ابتدا جو ہے قادری سلسلے سے نسبتیں رہی، یہ
طریقت کے حوالے سے قادری سے رہا، پھر آپ کے حضرت باقی باللہ سرکار قدس اللہ سرہ العزیز کے جب دامن رحمت سے جڑے، اور کیسے جڑے؟ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرید کو اشارہ اور حکم ہوتا ہے کہ وہ فلاں پیر سے بیعت کرے، مگر شاہ عبدالحق خواجہ باقی باللہ سرکار فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا کہ میں مجدد الفسانی یعنی احمد سرہندی علیہ الرحمت والرضوان کو اپنے سلسلے میں داخل بیعت کروں اور ان کے ذریعے سے اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، اور ہر اعتبار سے قولاً فعلاً عملاً ہر اعتبار سے مجدد صاحب نے جو کارنامے انجام دیے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب جہانگیر نے آپ کو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، جب اس کو لوگوں نے کہا کہ بھئی امام صاحب تو جو ہے آپ کا ادب و احترام نہیں کرتے اور ہر کوئی آپ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، مگر یہ سجدے میں جھکا نہیں جھکا کرتے، تو بلایا کہ بھئی آپ کی بے عزتی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ تو آپ جب تشریف لائے تو اس نے کہا کہ آپ میرے لیے سجدہ نہیں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں کرتا۔ بولے کیوں؟ بولے سجدہ صرف خالق کو روا ہے، خالق کے علاوہ کسی اور، وہ مالک الملک ہے، احکم الحاکمین کو روا ہے، وقتی طور پر رہنے والی حکومتوں اور حاکموں اور بادشاہوں اور ملوک کے لیے سجدے کو روا نہیں رکھا گیا۔ آپ نے بڑی سختی کے، لوگوں نے مشورہ دیا آپ کو قتل کر دیں، مگر چونکہ معلوم ہے کہ مجدد صاحب کا معاملہ ہے، گولیار کے قلعے میں آپ کو بند کر دیا گیا۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ وہ فاروقی تھے طبیعتاً بھی، نسباً بھی، فطرتاً بھی، تو آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے گردن نہ جھکائی۔ اس کو علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا اس کو خبردار، کی عرضی یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہے لیکن نہیں بیدار۔ معزز سامعین کرام، امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا رہا کہ آپ نے ساری زندگی اللہ کی رضا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کے ترویج و اشاعت میں اپنا وقت گزارا۔ چونکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور مبارک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس وقت فتنے اپنے عروج پر ہے، ایک لمحہ نہیں۔ دیکھیے مجدد کہا کس کو جاتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا گیا کہ من یجدد لہا بالدین، کہ لہو بالدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے دین کی تجدید کرے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مجدد کوئی نئی بات کرنے نہیں آتا۔ آج ہمارے پاس ہو یہ رہا ہے مجدد وہ آدمی مانا جا رہا ہے نئے فتنے، نئے چیزیں پیدا کرے، نئے مسائل ذکر کرے، اس کو مجدد کہا جا رہا ہے، جبکہ مجدد وہ نہیں ہوتا۔ مجدد اب ہر کس و ناکس کو مجدد کہہ دیا جا رہا ہے۔ آج یہ بھی ایک بڑا ہمارا المیہ بنا ہوا ہے کہ ہر کوئی نہ عالم ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، مجدد بنا دیا جا رہا ہے۔ خیر، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کی تجدید کی، اس کے کئی نقاط ہے، کئی اس کے ایسپیکٹس ہے، کئی اس کے راہیں ہیں۔ ایک مقام پر دیکھا کہ جہاں پر دین میں خرابی آ رہی ہے وہاں پر آپ نے تجدیدی کارنامے دیا، تصوف میں خرابی آ رہی، تصوف کو سدھارا، عمرا اور بادشاہوں میں خرابی، وہاں ان کو درست فرمایا، اعمال میں خرابی، عقائد کی خرابی، جہاں جس سمت آپ کو نظر آیا آپ نے ہر اس چیز پر اپنی دکھتی رگ پر آپ نے انگلی رکھ کر کے اس کو درست فرمایا۔ اسی لیے دنیا جہان آپ کو مجدد الفسانی یعنی دوسرے صدی کے آغاز پر یہ کہا گیا کہ دوسری صدی کا مجدد آپ کو قرار دیا گیا۔ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و نظریات پر چلتے ہیں تاکہ آپ کے جو عقائد مبارکہ ہے، میں آج کی اس گفتگو کے لیے میرے بابا حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ایک خصوصیت کے ساتھ ایک کتاب ہے لمحات ابو رجا، یہ حصہ اول ہے، اس میں بابا حضرت علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے جو مضامین اور مقالات ہیں، ان مضامین اور مقالات میں سے ایک مقالہ جو ہے مجدد صاحب کے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ النورانی پر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جامعہ نظامیہ کے 125 سالہ جشن تاسیس کے موقع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حیات اور کارنامے، اس موقع پر آپ نے 1997 میں پیش فرمایا تھا۔ تو وہ جو مقالہ ہے اور جو مکاتب ہے اس میں سے میں آپ کو چند باتیں عقائد کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
سب سے پہلی بات میں آؤں گا کہ مجدد علیہ رحمت و رضوان کا نظریہ اور عقائد، چونکہ ایک تصوف کی اصطلاح میں، چونکہ توحید کے حوالے سے اہم ہے، اسی لیے پہلے میں اس پر آ رہا ہوں تاکہ توحید، رسالت، پھر صحابہ، اہل بیت اطہار اور پھر اہل سنت والجماعت کے عقائد ایک کے بعد ایک آپ حضرات کی گوشہ گزار کرنے کے لیے میں نے کچھ ایسے ترتیب دیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے دور مبارک میں جو ایک نظریہ تھا، جو آج بھی ہمارے پاس صوفیاء کرام کے نزدیک پایا جاتا ہے، وحدت الوجود، یعنی کہا کس کو جاتا ہے وحدت الوجود؟ حضرت محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ، دیکھیے کہ بزرگان دین کے کچھ اقوال اور ان کے کچھ نظریات ہیں، یقیناً ان کا ادب اور احترام واجب ہے، رہنا بھی چاہیے۔ جہاں پر نظریاتی معاملات میں، عقائدی معاملات میں کچھ علماء اور بزرگان دین کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں فالو کر، کچھ بزرگان دین کو۔ تو میں نے جب بابا حضرت علیہ الرحمہ سے اسی ضمن میں نے پوچھا تھا کہ بھئی میں حضرت محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ فتوحات مکیہ پڑھنی ہے تو وہ بھی میرے پاس پڑھنی ہے، اکیلے نہیں پڑھو گے، آپ اکیلے نہیں پڑھو گے۔ اور رہی بات وحدت الوجود وغیرہ، نہ اس کا انکار کرو نہ اس کا اقرار کرو، اور یہ عوامی گفتگو بھی ہونی چاہیے کیونکہ عوام اس سے گمراہ ہونے کا اندیشہ اور خدشہ رہتا ہے۔ تو محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کا جو یہ نظریہ تھا وحدت الوجود کا، وہ اپنے عروج پر، اپنے بول بالا تھا، ہر طرف ماحول میں جو ہے وحدت الوجود کے ڈنکے، یعنی کیا کہ ایک ہی شخص، اگر مثال کے طور پر تخلیق مخلوقات ساری کی ساری ہے، ہر ایک میں اللہ عز و جل کی یعنی خدا کی ذات پائی جاتی ہے، ایک ہی ذات ہے، اسی سے سب ہے اور اسی میں سب ہے، یہ ایک نظریہ تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ نظریے کی وجہ سے کئی لوگ، ہو سکتا ہے محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے، صوفیاء کرام نے اس کی تعویلات بڑی کی ہے اور اس کی تطبیقات بھی کی ہے، اس کو کیا کہا جائے، جسٹیفائی بھی کیا ہے۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے وحدت الوجود کی بجائے وحدت الشہود کا نظریہ پیش فرمایا۔ وحدت الشہود کیا ہے؟ ہر شے میں اللہ کی موجود ہونے کی نشانی پائی جاتی ہے، اللہ نہیں پایا جاتا، خدا نہیں پایا جاتا ہر شے میں، مگر اس کے موجود رہنے کی مشاہدہ وجود احد کے شہود سے یہ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ یہ ساری کائنات، آپ زمین کو دیکھ لیں، زمین ایسی بنی ہوئی ہے، آپ جب دیکھیں گے تو اللہ کی یاد تازہ ہوگی، جھاڑ دیکھیں گے اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا، ہمارا جسم اٹھا کر کے دیکھیں اس میں بھی نظر آئے گا۔ آپ نے توحید وجودی یعنی وحدت الوجود اور توحید شہودی میں فرق کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ وحدت الوجود صرف ایک ذات کے مشاہدے کا نام ہے، توحید وحدت الشہود یعنی یہ کہ سالک کے مشاہدے میں ایک ذات کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں توحید وجودی اس اعتقاد کا نام ہے کہ خارج میں صرف ایک ہی ذات کا وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شے وجود نہیں رکھتی، اور یہ کہ تمام باوجود غیر موجود ہونے کے ایک ہی وجود کے مظاہر اور اشکال ہیں۔ مکتوب نمبر 43 جلد نمبر 1۔ آپ علیہ رحمت و رضوان وحدت الشہود کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود میں اکثر صوفیاء کرام جو ہے سالک کے گم ہو جانے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے، تو کیسا ہے اس کی مثال؟ ایسے لوگ دریا کو چھوڑ کر قطروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حقیقت کو چھوڑ کر محض سیراب اور اضلال کے پیچھے سرگرداں ہیں۔ تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں اس کی بجائے وحدت الشہود کے نظریے کو آپ نے پیش فرمایا، عقیدوں کی حفاظت فرمائی، اور صوفیاء کرام میں اس کو لے کر کے، چونکہ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے تو ایک نظریہ پیش فرمایا تھا، اس کے آگے جو چیزیں چلنے لگی، بس اللہ کی پناہ، کسی نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو ہی یعنی پیر بن کر انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھنا، خدا دیکھ لو، خدا میں ہی، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، ایسے کئی نظریات پروان چڑھ چکے تھے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا عقیدہ کیا دیا کہ اللہ ہر شے میں موجود نہیں ہے، مگر اس کے موجود رہنے کے نشانیاں ضرور پائی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ نظریہ آپ نے سب سے پہلے پیش فرمایا۔ پھر آپ اللہ کی یاد کے بارے میں فرماتے ہیں، ذکر۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر جو ہے صرف ایک چیز کا نام ہے کہ تسبیح لے لی، اللہ اللہ کر لیتے بیٹھ گئے، قرآن کریم کھول لیا پڑھے، یقیناً اس کا ایک اپنا فائدہ ہے، اپنی ایک اہمیت و افادیت ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، مگر آپ اپنا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نفی اس بات، اس میں ذات کی تکرار کر لینا ہی ذکر نہیں ہے، اگر کوئی بندے مومن حدود شرعی کو مد نظر رکھتے ہوئے خرید و فروخت بھی کرتا ہے تو یہ بھی ذکر الہی ہے۔ کوئی اللہ کی کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے
نکاح و طلاق بھی کر رہا ہے تو وہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے، لیکن وہ ذکر جو مذکور کی اس میں اسم و صفت کے ساتھ واقع ہو وہ سریع التاثیر ہوتا ہے، مگر عملی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنا یہ بھی حقیقی معنوں میں ذکر ہی کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو دیکھیے سالک ہے، اس کو صرف ذکر تک محدود نہیں رکھ رہے ہیں، بس اس میں ذات اور نفی اور اثبات اور مراقبات تک میں اس کو عملی زندگی کو مراقبات بنایا جا رہا ہے، اس کی پرسنل لائف کو ذکر الہی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب پاک کی ذات شان رسالت کیا ہے، چونکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ اکبر نے نئے دین کا ہی نہیں بلکہ خود کو ایک نئے نبی ہونے کا تک دعویٰ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو آپ نے مدارج النبوہ 2 جلدوں میں لکھی ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، رسالت کا مقام کیا ہوتا ہے، نبوت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ واضح فرمایا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انت وما انا وما سواک ترکت لاجلک، اے اللہ تو ہی تو ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کوئی وجود نہیں ہے، اور تیرے سوا جو کچھ ہے ہر شے کو میں نے تیری خاطر قربان کر دیا، تیرے خاطر چھوڑ دیا، تو ہی تو ہے۔ اللہم انت رب اللہم انت وما انا وما سواک ترکت لاجلک، تیرے سوا ہر چیز کو میں نے چھوڑ دیا ہے، قربان جائیے۔ اللہ عز و جل نے حبیب پاک کو ارشاد فرمایا، اپنے محبوب کو فرمایا یا محمد انا و انت وما سواک خلقت لاجلک، یا محمد انا و انت، اے محبوب حبیب پاک میں ہوں اور آپ ہیں، وما سواک اور تیرے سوا جو کچھ ہے، خلقت لاجلک سب کو میں نے تیری ہی لیے اور تیری ہی خاطر پیدا فرمایا۔ یعنی جو بولتے ہیں نا ہم کہ جو حدیث پاک آگے بھی ذکر فرمائی کیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر حبیب آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و کائنات کی افلاک پیدا نہ ہوتی، وہی معنی میں فرمایا کہ اے حبیب میں ہوں اور تو ہے، تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے وہ تیری خاطر پیدا فرمایا ہے۔ اور مکتوب نمبر جو ہے 8 میں جلد نمبر 2 میں آپ نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ معرفت رب العالمین کا سبب حقیقی مصطفیٰ کی معرفت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو جاننا ہے تو مصطفیٰ کو جانو، مصطفیٰ کی معرفت جتنی ملے گی خدا کی معرفت اور عرفان اتنا ملے گا، خدا کا عرفان بغیر مصطفیٰ کے ممکن ہی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے بغیر عرفان خداوند قدوس کا حصول ناممکن۔ عقیدہ بھی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، پھر فرماتے ہیں لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب تمہارا پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکتوب نمبر 12، ہم اگر کہیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی فتویٰ لگ جائے گا، مگر مجدد صاحب مکتوب نمبر 12 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر ہے 232، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ کائنات پیدا کرنا الگ شے ہے، کائنات چھوٹی چیز ہے نا بھائی، اللہ فرما رہا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اپنا رب ہونا، اپنی ربوبیت کو، اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا اگر تمہیں پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد، یہ ہے نظریات مصطفیٰ کریم کی شان اور عظمت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نعوذ باللہ کچھ ہے، کچھ معاملات ہیں۔ دیکھیے کہ بزرگان دین سے میں نے کہا نا کہ کوئی ایسی باتیں، ایسی کلمات کبھی صادر ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں شطحیات، یعنی عالم سکر کے عالم میں کہیں ہوئی کچھ باتیں اگر ہو جائے ان سے سرزد تو اس کی گرفت اس پر نہیں ہوا کرتی، شرعی طور پہ حدود میں نہیں ہوا کرتی، اور وہ اگر اس پر ڈٹے ہوئے رہتے ہیں تو پھر کوئی فتویٰ صادر ہوگا۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل آقا کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ انہوں نے جو ظاہر فرمایا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کسی بشر کی خلقت کی طرح، آپ فرماتے ہیں آگے، فرماتے ہیں حبیب پاک اللہ کے نور سے ہیں، آپ کی خلقت کسی بشر کی خلقت کی طرح نہیں، بلکہ عالم ممکنات میں کوئی چیز بھی حضور پاک کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اپنے نور سے۔ اب جب کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے حبیب کے نور کو پیدا کیا،
اب کوئی شے نہیں ہے، آپ ذرا غور کریے مجدد صاحب کے جو الفاظ ہے، کوئی شے نہیں تھی اس وقت اللہ نے آپ کے نور کو پیدا کیا. اب کوئی شے نہیں ہے تو پیدا کس سے کیا؟ پھر سوال ہوتا ہے نا، سوال پیدا ہوگا بھئی اب یہ پیپر بنا ہے، کتاب بنی ہے، پیپر تھا اس سے پہلے کوئی شے تھی، کوئی شے سے یہ پیپر بنا. یہ کپڑا کوئی شے تھی، کپڑے سے پہلے کوئی تھا تو کپڑے کو بدل کر کے کپڑا بنایا، یہ کپڑا بنایا گیا. گھڑی بنائی گئی، زمین، درخت، آسمان، سب کچھ ویسے ہی. اللہ تعالی حبیب کے نور کو پیدا کیا اس وقت جس وقت کوئی شے نہیں تھی. جب شے نہیں تھی تو پیدا کس سے کیا؟ نور سے، اپنے نور سے پیدا فرمایا. اچھا نور بھی کون سا؟ سوائے اس کے نور کے اور کوئی نور تو ہے ہی نہیں نا، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے. خلق اللہ اول ما نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. کس سے؟ اپنے نور سے پیدا کیا. تو معزز سامعین کرام، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نور کو پیدا کیا تو کوئی شے حبیب پاک کے مثل ہونے کا گمان بھی نہیں کر سکتی. کوئی شے، کوئی ذات، کوئی نبی، کوئی رسول مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے برابر نہیں ہو سکتے. ذات تو چھوڑیے آپ، ذات پاک اعلیٰ و الفا عرفا شے ہوگی، روح مبارک الگ ہے، آپ کے جسم مبارک کی بھی برابری کوئی نہیں کر سکتے. انبیاء رسول ہو کر برابری نہیں کر سکتے، تو امتی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ کیسے نعوذ باللہ برابر ہو سکتا ہے؟ اس بات کا آپ اندازہ لگائیے. آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک نہ تھا. جلد نمبر 100، مکتوب نمبر 100 میں، جلد 100 میں فرماتے ہیں عالم امکان کو جو تحت الثری سے عرش تک کی جملہ موجودات وہ کائنات پر محیط ہے، جس قدر دقت نظر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک اس کے اندر نظر نہیں آتا. سرکار اس بزم لامکاں سے بالاتر ہے، اس لیے کہ حضور کا سایہ نہ تھا. آپ حبیب پاک کو کسی بھی شے سے تصورات میں کسی سے برابری نہیں کر سکتے. ہر شے کا سایہ ہوگا مگر حبیب پاک کا سایہ مبارک اللہ نے نہیں رکھا. آپ آگے فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، فرماتے ہیں جو علم غیب کے ساتھ جو علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے اس پر وہ اپنے خاص رسول کو مطلع فرماتا ہے. بس جو خاص اللہ کا علم غیب ہے، یہ نہیں کہ عطائی علم غیب کی بات یقیناً عطائی ہی ہے، مگر جو خاص علم خداوند قدوس ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے. مکتوب نمبر 310، جلد نمبر 446. یہ تھے آقا کریم علیہ السلام. اب میں اور اگر آپ کو کہوں تو کئی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مقام و مرتبے کا اظہار ہے جو حضور سیدنا مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ العزیز نے ذکر فرمایا ہے. میں کہتے جاؤں تو بات طویل ہوگی، چونکہ مجھے اختصار کے ساتھ ساری چیزوں کو کور اپ بھی کرنا ہے، تو اس وجہ سے میں اپنے عنوان پر رہنے کے لیے، اور چونکہ میں نے جیسے کہا کہ میں الگ الگ عقائد پر ایک ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ جو ہے عقائد بھی واضح ہو جائیں، آپ کے عقائد بھی اور آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجددی یا نقشبندی ہونے کا، ان کے بھی عقائد واضح ہو جائیں. آپ فرماتے ہیں کہ مسلک پر تسلب و تشدد کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں جو شخص تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے لیکن کفر اور کفار کے ساتھ نفرت و بیزاری نہ رکھے، وہ در حقیقت مرتد ہے. اپنے عقیدے پر چلتا ہے، اپنے عقیدے پر ہے، اپنے نظریات پر قائم ہے، مگر کفار اور کفر پر سے بیزارگی نہیں ہے، دل میں نفرت نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہے. اس کا حکم منافق کا حکم ہے. جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھی جائے اس وقت تک خدا اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی. یہیں پر یہ کہنا ٹھیک ہے کہ یعنی تیری نسبت ممکن نہیں ہے، بے تبرہ نیست ممکن. آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے نسبت اگر رکھنی ہے تو مکمل طور پر نسبت رکھو، آدھی ادھر کی آدھی ادھر کی نسبت کام آنے والی نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ جلد نمبر 366 میں آپ نے فرمایا. اب آپ آگے فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا فرض ہونا نص قطعی سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت الحق و تبلیغ اسلام کی اجرت امت پر یہی قرار دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کے ساتھ محبت کی جائے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیا ہے مکتوب نمبر 266 میں. اب آئیے پھر مکتوب نمبر فارسی کا جو جلد ہے وہ 3 ہے، صفحہ نمبر 251 پہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اسی راہ ولایت میں داخل ہونے والوں میں کہ پیشوا ہیں، گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے، کہ میں آپ نہیں، کوئی مجھے کل رافضی کا دعویٰ نہ لگا دے کہ مشکوک نہ بنا دے، آپ فرما رہے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے جلد نمبر 3۔ اور حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا وہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہم بھی اسی مقام پر ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ منصب بالترتیب 12 اماموں تک پہنچتا رہا۔ 12 اماموں کی اصطلاح میں نہیں، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں۔ 12 اماموں کا اکثر یہ ذہن میں آتا کہ 12 اماموں کی اصطلاح ہماری نہیں ہے، شیعوں کی ہے، 12 تک ہی محدود کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، 12 تک ہی محدود کیوں ہوئے؟ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اختتام کہاں پر؟ حضرت مجدد صاحب آغاز فرما رہے ہیں حضرت علی سے، حضرت علی سے پہلے امام کے طور پر آغاز فرما رہے ہیں، یہاں تک نوبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتی ہے، اور یہ مرتبہ آپ کو مل گیا۔ مذکورہ بالا اماموں اور حضرت عبد القادر جیلانی کے درمیان کوئی شخص اس مرتبے پر نہیں ہے۔ اب جس قدر فیض و برکات تمام اقطاب و اولیاء کو پہنچتے ہیں، آپ ہی کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، ان کے مرکز فیض کے بغیر ولایت کا منصب کسی کو نہیں مل سکتا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اور یہ ایمان اور اسلام اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آئیے افضلیت شیخین پر، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے نا، بڑا اصحاب رسول پر بڑا، سب سے پہلے آپ اصحاب رسول پر گفتگو کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اور حضور پاک ہی کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت حضور پاک سے محبت ہے، ان سے عداوت حضور پاک سے عداوت کرنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کے دور میں چونکہ اہل شیعہ حضرات تشیع اور رافضی صحابہ کرام پر تبرہ کرتے اور اعلانیہ گستاخیاں کیا کرتے، ان کے رد میں آپ فرماتے ہیں صحابہ سے مخالف طریقہ اختیار کر کے نجات کی مجال وہ گنجائش اور نجات کا امکان کہاں، یعنی امکان ہی نہیں ہے۔ اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کا پابند صرف اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے۔ شکر اللہ سعیہم، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوششیں ہیں ان کو اس کا بہترین بدلہ دے، لہٰذا نجات پانے والا بھی یہی فرقہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والے فرقے صحابہ کرام کی اتباع سے محروم ہے، جیسے شیعہ، خارجی، معتزلہ، یہ سب نوپید شدہ فرقے ہیں۔ صحابہ کرام میں عیب نکالنا در حقیقت پیغمبر رسول کی ذات میں عیب نکالنے کے مترادف ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کیونکہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی، یہ مجدد صاحب کا قول نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ مجدد صحابہ کرام میں اگر انگلی اٹھانا مطلب کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کا تزکیہ فرمایا ہے، ان پر کیچڑ اچھالنا نعوذ باللہ صحابہ کرام کی تربیت اور تزکیہ جو حبیب پاک نے کیا ہے اس پر انگلی اٹھانا ہے۔ آپ کہاں تک انگلی اٹھا رہے ہیں سوچ لیں۔ اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ ان کے تزکیہ نفس پر، ان کے یعنی نیت پر اگر آپ شک کریں گے تو نعوذ باللہ وہ انگلی سرکار دو عالم کی تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ آپ تزکیہ کرتے ہیں، تو حبیب پاک نے جو تزکیہ فرمایا، تصفیہ قلوب فرمایا، اس پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہوگا۔ اب آئیے آپ ہی کا قول آگے فرماتے، ما آمن برسول اللہ من لم یؤقر اصحابہ، اس شخص کا رسول اکرم پر کوئی ایمان نہیں جو صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کا منکر ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں خبث اور خرابی پایا جانا در حقیقت حضور کی ذات میں خبث اور خرابی ہونے کا باعث ہے۔ نعوذ باللہ سبحانہ من ھذا الاعتقاد السوئی، ہم ایسے برے اعتقاد سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مکتوبات امام ربانی، مکتوب نمبر 80، صفحہ نمبر 111۔ یہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کل صحابہ کرام پر عقیدہ اور ایمان۔ اب آئیے افضلیت مبارکہ، صحابہ ہوئے نا، افضلیت پر آ جائیے۔ فرماتے ہیں افضلیت شیخین کے بارے میں آپ مکتوب 39 میں فرماتے ہیں کہ حضرت سید عبد الباری سارنگپوری کو مکتوب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع انبیاء علیہم السلام کے بعد شیخین کی افضلیت پر ہے، انبیاء کرام کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جو ابو بکر صدیق پر سبقت لے گیا ہو۔ اس امت کے سابقوں کے سابق اور ملت کے پہلوں کے پہلے وہی ہے،
سابقوں کے سابق، پہلوں کے پہلے وہی ہیں۔ فاروق اعظم انہی کے ذریعے اسبقت کی دولت سے مشرف ہوئے، یعنی سابقین ہونے میں، اور انہی کے واسطوں سے دوسروں سے بڑھ گئے۔ یہی باعث ہے کہ حضرت فاروق کو خلیفت رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ یعنی ابوبکر صدیق کے خلیفہ۔ یہ عقیدہ کسی اور کا نہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، ان کا نظریہ جو انہوں نے عقائد ہمیں سکھائے ہیں، بتلائے ہیں، وہ عقائد امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ ارضاہ کے عقائد مبارکہ ہیں۔ آپ پیش فرماتے ہیں یہ دونوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے پاس دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب نقشبندی حضرات بھی ہیں، اس میں کچھ شامل مجددی بھی ہیں، تو ہو یہ رہا ہے کوئی صحابہ کرام کی تائید میں ادھر جھکاؤ کی طرف چلے جا رہے ہیں، تو جو ہے اہل بیت اطہار کے معاملات میں کمی بیشی کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا اپنی طرف سے نئے نئے نظریات پیش کر دے رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اہل سنت اہل بیت اطہار کی محبت میں آگے جا کر اہل صحابہ کرام کی گستاخیوں کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو جو مجدد صاحب کے ماننے والے ہیں ان کو تو کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ بھئی دونوں کے درمیان خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین معاملہ درمیان اور اعتدال کا معاملہ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ عنہ ارضاہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور مولا حضرت علی کو حضرت مجدد صاحب لکھ رہے ہیں مولا علی، اور میں نے جتنے مقامات پر پڑھا ہوں نا حضرت علی کے ساتھ مولا علی لکھا ہے آپ نے اکثر و بیشتر، اور فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے ساتھ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، و سیدنا طلحہ، و سیدنا زبیر، و سیدنا معاویہ، و سیدنا عمرو بن العاص کی لڑائیاں ہوئیں، ان سب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق پر تھے، اور یہ حضرات خطا پر، لیکن وہ خطا انادی نہ تھی بلکہ خطا اجتہادی تھی۔ مجتہد کو اس کی خطا اجتہادی پر بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ ہم کو تمام صحابہ کے ساتھ محبت رکھنے، ان سب کی تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ جو کسی صحابی کے ساتھ بغض و عداوت رکھے وہ بد مذہب ہے۔ مکتوب نمبر 266 جلد 1 صفحہ نمبر 326 تا 330، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، افضلیت شیخین، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشاجرات صحابہ ہے اس کے حوالے سے آپ کا یہ معاملات اور آپ کا یہ نظریہ آپ نے پیش فرمایا ہے۔ اب آئیے کہ بد مذہب حضرات جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو آپ نے جس قدر برا جانا ہے، جس قدر برا آپ نے لکھا ہے، آپ کو اگر وہ بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد اہل سنت والجماعت کے اوپر ڈٹے رہنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کی جو تاکید فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے مکتوب نمبر 67 دوسری جلد میں کہ اے سعادت و نجات کے نشانات والے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقائد کو فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے موافق درست کرے تاکہ آخرت کی نجات اور خلاصی مقصود ہو سکے۔ خبث عقائد یعنی بد اعتقادی جو اہل سنت والجماعت کے مخالف ہیں زہر قاتل ہیں جو دائمی موت اور ہمیشہ عذاب و عتاب تک پہنچا دیتی ہے۔ عمل کی سستی اور غفلت پر مغفرت کی امید ہے۔ پھر سنیں، عمل کی سستی اور غفلت پر مغفرت کی امید ہے، لیکن اعتقادی سستی میں مغفرت کی گنجائش نہیں۔ اگر عمل کمزور ہے تو بخشش ہو سکتی ہے، عقیدہ گیا تو بخشش کی کوئی امکان نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں مسلمان کہلانے والے بد مذہب کی صحبت سے کھلے ہوئے کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ بد مذہب کی صحبت کھلے کفار کی صحبت سے بدتر ہے۔ جلد نمبر 1 اور مکتوب نمبر 54 میں آپ فرماتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرے اور ماننے کا، نقشبندی ہونے کا دعویٰ کرے، اور بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ جو ہے اچھے مراسم رکھنا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھنا، اور ان کے تعریفات میں اب تو ایسا ہو رہا ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں آ رہا ہے، مضامین بھرے ہوئے ہیں اخبارات میں بد مذہبوں کی تعریفوں میں۔ بھئی ہوگا قرآن کی خدمت پر کسی نے کچھ کہا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ایک حدیث پاک مجھے کنز العمال شریف کی یاد آ رہی ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو منافق تھا اس سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔
تو قرآن کی خدمت ہوگی، لاکھ کیے ہوں گے. بھئی دودھ بھر کر کے کسی نے اگر دودھ دھویا ہے اس کے اندر لا کر کے ایک مینگنی ڈال دے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. خلافتیں لی جا رہی ہے، ان کے تعریفات میں اخبارات میں بھر بھر کے مضامین لکھ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلقات کا دعویٰ ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مسلمان کہلانے والے بد مذہب کی صحبت کھلے ہوئے کافر سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اب طے کر لیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں میں وہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر دیوبندی وہابی تبلیغی ہے تو انہی کی حد تک نہیں، اگر کوئی شیعہ رافضی اور صحابہ کرام پر کوئی بھوکنے والے بھی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا. اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، شیخین کریمین پر یا پھر سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، کسی بھی صحابی پر اگر کوئی تبرہ یا نقص نکالتا ہے تو ہمارے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی حکم ہمارے لیے سزاوار ہے، وہی ہمارے لیے عقیدہ بنے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بد مذہب کی صحبت سے بچنے کا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ. آخری بات، آپ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ ارضاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس قدر خوارق یعنی کرامات مجدد شیخ محی الدین جیلانی قدس سرہ سے ظاہر ہوئے، ویسے خوارق ان میں سے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے. اور حضور غوث اعظم کے زمانے مبارک سے قیامت تک جتنے اولیاء، جتنے ابدال، اقطاب، اوتاب، نقبا، نجبا، غوث، مجدد ہوں گے، صرف غوثیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، مجدد بھی فرما رہے ہیں. آپ سمجھیے یہ بات کو. آج کل ہو گیا ہے نا، ہر کوئی مجدد بننے کا جو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی علم الگ چیز ہے، نسبتیں الگ چیز ہے، نسبت شرافت الگ ہے، علم الگ چیز ہے، علم والے بلند ہوتے ہیں. مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کیا اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاب، نقبا، نجبا، غوث ہوں یا مجدد ہوں، یعنی چاہے وہ دینی روحانی سسٹم کا آدمی ہو یا علمی یعنی علم ظاہر کا آدمی ہو یا علم طریقت کا ہو، دونوں کے لیے فرما رہے ہیں سب فیضان ولایت و برکات طریقت حاصل کرنے میں حضور غوث اعظم کے محتاج ہوں گے. مجدد جتنا بڑا عالم بننا ہے نا، پہلے غوث پاک کی گدائی اور آپ کے سگ در کا کتا ہونے کا پٹا گلے میں ڈالنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ مجدد بن سکتا ہے. اسی لیے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کہا نا، در سے سگ جو کہا نا، اس چپکے ہی نہیں کہا، یہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اکثر لوگ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ آپ نے جو ہے غوثیت کبریٰ یعنی غوثیت کا یہ جو مقام ہے حضور سیدنا غوث العظم، اس کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے. نہیں، ہرگز نہیں کیا. اب آپ دیکھیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ، میں آپ کو مکتوب میں کوئی کہی ہوئی بات تقریر ہے، کوئی سنا اڑ گئی والی بات نہیں، آپ کے لکھے ہوئے مکتوبات ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 مکتوب نمبر 266 اٹھا کر کے دیکھ لئیے. آپ فرما رہے ہیں اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاد، نقبا، نجبا، غوث یا مجدد. اب بچا کون مجھے بتائیے. مجدد جب کہہ دیا نا تو اس میں مفتیاں آ گئے، علماء آ گئے، مفسر آ گئے، محدث آ گئے، فقہا آ گئے، پورے آ گئے اہل علم حضرات. مجدد ٹاپ لیول ہے نا. حدیث میں فرمایا مجدد من یجدد لہ بالدین، دین تجدید کرے گا، وہ آ گیا ہے تو نیچے کے پورے آ گئے. اوپر کی بات اگر کوئی کہتے تو نیچے کے پورے آ جاتے ہیں. اسی طرح یہاں تو اچھا اولیاء کرام کی جو فہرست ہے نا، ان کا انڈیویجول ایک ایک نام لے کر کے ذکر فرمایا آپ نے. اب مجدد الفسانی مجدد ہیں تو خود بھی شامل ہو گئے. اگر مجدد الفسانی اپنے وقت کے غوث ہیں، غوث اعظم کے معنی میں نہیں، غوث جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے صوفیہ ہے، غوث ہیں تو وہ بھی آگے. اگر نجبا میں سے ہے وہ بھی آگے، نقبا میں سے ہیں وہ بھی آگے، اوتاد، اقطاب سب آگے، کوئی نہیں چھوٹا نا. آپ فرماتے ہیں قیامت تک، آپ کے زمانے سے قیامت تک جتنے ہوں گے سب آپ کے محتاج ہے. بغیر ان کے واسطے وسیلے کے قیامت تک کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. مجدد صاحب علیہ رحمہ کا نظریہ آپ حضرات کے سامنے. اچھا ایک اور ایک بات ہوتی ہے، اکثر یہ بھی ایک تھوڑا مختلفی مسئلہ ہے، مگر مجدد صاحب نے کہا ہے تو عقیدہ اور نظریہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک تقدیریں دو قسم کی ہوتی ہیں. تقدیر مبرم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. تقدیر جو ہے، تقدیر مبرم صرف اللہ عز و جل کے دست مبارک میں ہے. وہ اللہ نے جو لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اسے تقدیر مبرم کہا جاتا ہے. مگر مجدد صاحب حضور غوث العظم دستگیر کے حوالے سے فرما رہے ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں.
हुजूर पुरनूर, अल्फाज देखिए, सय्यदुना गौस आजम मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज हमारे पास भी ये बड़ा चल रहा है ना कि औलिया है तो सिर्फ रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए, सहाबा या अहले बैत है तो सिर्फ रजी अल्लाह अन्हु कहा जाए, अलैहिस्सलाम कहना या सलात सलाम बहसें चल रही है। औलिया किराम के लिए रजी अल्लाह अन्हु कहने पर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं। तो देखिए, जब जिसके बारे में शक व शुबा होने का गुंजाइश है कि भाई गौस आजम, उनको कोई भी सहाबी नहीं मानता, कि सबको पता है गौस आजम बोलते समझ जाते बात क्या आने वाले हैं। जिनके बारे में शक है, जैसा आप खरीब का दौर है, मिसाल के तौर पे हसन बसरी है, अगर रजी अल्लाह अन्हु बोले तो कोई ये समझने का अंदेशा है कि वो सहाबी थे, तो वहां पर लोगों के शुकूक दूर करने के लिए ये इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई है, वरना एक दूसरे के लिए कोई और इस्तिलाह का इस्तेमाल करना कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई अहले सुन्नत वल जमात के नजरिए के खिलाफ नहीं है। आप फरमाते हैं कि हुजूर पुरनूर सय्यदुना गौस आजम मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ये कुदरत अता फरमाई है कि जो कज़ा यानी जो लिखी हुई चीजें हैं लौहे महफूज में बशक्ले मुबरम लिखी हुई हो, बशक्ले मुबरम लिखी हुई हो, उसकी तालीख सिर्फ इल्म खुदाबंदी में हो, ऐसी कज़ा में बिइज़्निल्लाह तसर्रुफ फरमा सकते हैं, सिर्फ कुदरत इलाही में हो। उस तकदीर मुबरम पर अल्लाह ने गौसे पाक को इख्तियार दिया। मकतूब नंबर 217 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 224। भाई कादरियत में नक्शबंदियत में कोई टकराव नहीं है। शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु व क़द्दसल्लाहु सिर्रहु नूरानी, तमाम औलिया, चाहे वो कादरी हो, नक्शबंदी हो, मुजद्दिदी हो, सोहरवर्दी हो, रफ़ाई हो, कोई हो, बल्कि जितने उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सबके गर्दनों पर उनका कदम मुबारक है तो वो सुन्नी है। मैं वली भी नहीं कह रहा हूँ, सुन्नी है वो। गौसे पाक का तो हमारा अकीदा ये है, जब हमारे शेख कह रहे हैं, हमारे सरताज ये कह रहे हैं, तो फिर हमारी क्या हैसियत हो जाती है कि हम कुछ कहे, कुछ लबकुशाई करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मकाम व मर्तबा इमाम अहमद सरहिंदी। अच्छा, लोगों ने पूछा, उस दौर में भी रहते हैं, उस दौर में भी जब आपने फरमाया ना कि हर कोई आपका मोहताज है गौसे पाक का और हर एक का कदम मुबारक है, क़यामत तक कोई शख्स वली नहीं बन सकता, तो अहमद सरहिंदी अलैहि रहमत व रिज़वान से पूछा गया फिर आप कहाँ पर है, आपका मकाम क्या है? तो आप फरमाते हैं कि अहमद सरहिंदी भी हुजूर गौसुल आजम का नाइब है। जिस तरह सूरज का परतो पड़ने से चांद मुनव्वर होता है, इसी तरह अहमद सरहिंदी पर भी तमाम फ़यूज़ात व बरक़ात हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से फायज हुए हैं, हो रहे हैं। मकतूब नंबर 123 जिल्द नंबर 60 सफ़ा नंबर 248। ये है नजरिया और अकीदा मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। मगर एक बात यहाँ पर मैं जरूर अर्ज करूंगा, देखिए कि मुजद्दिद गौसे पाक क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की जात सारे औलिया के सरदार हैं। सारे औलिया सहाबे किराम को छोड़कर बाद के जितने हजरात हैं गैर सहाबी, उन तमाम के सरदार का नाम गौसुल आजम है। तो एक बात जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि बाज़ वक्त अवाम में एक जहन में बात आती है कि भाई अगर गौसे पाक अफजल हैं तो आपका सिलसिला भी अफजल है, यकीनन अफजल है, तो उस सिलसिले में होने वाला हर मुरीद दूसरे सिलसिलों के मुरीदों से भी अफजल है क्या? एक जहन जाता है। तो याद रखिए कि नहीं। हाँ, अगर जैसे कि अगर आप कादरी सिलसिले के शाह अब्दुल लतीफ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह, यकीनन वो तो सारों से अफजल व अकमल, हमारे सरों के ताज है। मूसा शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सरों के ताज है। ऐसे कादरी सिलसिले के जो अकाबिरीन है वो हमारे सरों के ताज हुआ करते हैं। हजरत लंगर हाउस के बगदादी साहब क़िबला अलैहि रहमा, सादात बगदादी अलैहि रहमा उठा लें, हजरत हमवी जमाल बहर रहमतुल्लाह, ये जो ऐसे कादरी हजरात हैं उन पर हमारी जाने निछावर और कुर्बान। मगर आम जो मुरीदीन है, अगर उसका अमल दुरुस्त नहीं है तो वो दूसरे सिलसिले के जिसका अमल दुरुस्त है उन पर फौकियत हासिल नहीं कर सकता। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाज़ वक्त होता है हो भाई ठीक है, गौसे पाक ने कहा है कि भाई मेरा मुरीद दोज़ख में नहीं जाएगा, बस कादरी सिलसिले में बैत कर लो, चोरी भी चल रही, डकैती भी चल रही, और जो है सूदखोरी भी चल रही, हरामखोरी भी चल रही, सब जारी है, ये नहीं हो सकता। गौसे पाक से सच्ची अकीदत, चूंकि मैं भी गौसे पाक का मुरीद हूँ, हमारे सिलसिले में नक्शबंदिया हजरत अब्दुल्ला शाह मुहद्दिस सदकन अलैहि रहमा के बारे में बताऊं आपको, इस सिलसिले में हम जब बैत करते हैं या लोगों को करवाते हैं, दाखिले बैत करते हैं, तो पहले मैं खुद कहता हूं
میں آپ کو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ حضور غوث پاک کی غلامی میں دیتا ہوں. پہلے ہمارے پاس قادری بیعت ہوتی ہے، بعد میں نقشبندی مجددی کی بیعت لیتے ہیں. تو ہم خود غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، مگر یہ کہ بھئی صرف غوث پاک کا نام اور غوث پاک کی سچی عقیدت رکھنے والا کوئی غلط کام کر نہیں سکتا. اگر کوئی ظاہری طور پر بیعت کر لے مگر اس کا عقیدہ درست، اس کے اعمال اور معاملات درست نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ ابھی اس کی عقیدت پکی نہیں ہوئی ہے، اس کو ابھی پکی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. معزز سامعین کرام، میں اپنی گفتگو میں تھوڑا آگے تک چلا گیا تو حضور سیدنا غوث العظم حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ کفار اور منافقین، آپ فرماتے ہیں کہ ان سے بچو، بد مذہبوں سے بچو. پھر آپ نے آگے فرمایا کہ ہندوؤں کے دیوتا مثلا رام اور کرشن وغیرہ کافر و بے دین تھے کہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ خدا ان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں. ہندو جس رام اور کرشن کو پوجتے ہیں وہ تو ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے. رام وہ سرست کا بیٹا تھا اور لکشمن کا بھائی اور سیتا کا خاوند تھا، لہٰذا یہ کہنا کہ رام اور رحمان ایک ہی ہستی کے دو نام ہے کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کا بھی رد فرمایا. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجلس میلاد شریف میں اگر اچھی آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور صحابہ کرام و اہل بیت اعظام اور اولیاء اعظام کی منقبت کے قصیدے پڑھے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ناجائز بات ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا. اور آخر میں آپ فرماتے ہیں، آخری بات عمرا اور وزراء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ روح کے مانند ہوتا ہے اور باقی انسان جسم کے مانند. اگر روح صالح ہوتی ہے تو جسم بھی صالح اور سالم ہوتا ہے، اگر روح میں کوئی بگاڑ ہوتا ہے تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. چنانچہ بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنا تمام انسانوں کی کوشش کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا کام کیا ہے اور بڑی محنتیں اور مشقتیں فرمائی ہے. تو لہٰذا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک چمکتا دمکتا ہوا مینار نور ہے، تو صبح قیامت تک افق ہند پر چمکتا رہے گا اور یوں ہی چہچہاتا رہے گا، اور یوں ہی آپ کا جو فیض ہے وہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقیقی عقائد، سچے عقائد اور نظریات عطا فرمائیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر رہنے اور جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.